میرا نام شہناز ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں جو اماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا اور ہمارا گزر بسر ابا کی دکان سے ملنے والی آمدنی سے ہوتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور کچھ اماں کے ملنے والے بہت تھے، اس لیے اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خرچوں کی وجہ سے کبھی ہمیں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہماری اماں بڑے کھلے دل والی اور میل جول رکھنے والی عورت تھی۔ آدھا شہر تو اماں کا جاننے والا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر آتا اسے اماں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ ہر کسی کی آؤ بھگت کرنا اماں کا فرض تھا۔ یہی ساری عادتیں ہم تینوں بہنوں میں بھی تھیں۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھیں اماں کے طور طریقے اپنا رہی تھیں۔ بہنوں میں سب سے چھوٹی میں تھی اور سب سے خوبصورت تھی، اسی لیے مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا۔ میں اسکول جاتی تھی اور بڑی دونوں بہنوں نے میٹرک کر لیا تھا اور اب گھر میں رہ کر گھرداری سیکھ رہی تھیں اور اپنے لیے اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ اماں شروع سے کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ کروں گی جہاں پر انہیں روپے پیسے کی کمی نہ ہو، اس لیے جو بھی رشتہ آتا اماں اسے رد کر دیتی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا تھا، کبھی کوئی راشن دینے یا ملنے کے بہانے سے آ جاتا تو کبھی کسی کام کی وجہ سے اماں ان کو بلا لیتی اور ہمیں فوراً ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہتی۔ اماں کی طرح ہم تینوں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اماں کے ساتھ زیادہ تر بازار بھی میں ہی جایا کرتی تھی اور دکان والوں سے ہنس ہنس کے چیزیں سستی کروا لیتی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی کسی بات کے لیے ٹوکا نہیں تھا، اس لیے میں اور زیادہ ایسے کرنے لگ گئی۔ اور پھر جب میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہم نے کر دی تو مجھے بھی شادی کا بڑا شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ بڑی بہن کو اماں نے بہت کچھ جہیز میں دیا تھا اور وہ سارا دوسروں کی امداد کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ جلدی سے میری بھی شادی ہو جائے اور مجھے ڈھیر سارے کپڑے اور جیولری شادی میں مل جائے۔ تب مجھے ان چیزوں کا لالچ پیدا ہوا اور میں نے اپنے گھر آنے جانے والے مختلف لوگوں سے دوستیاں شروع کر دیں۔ میں ان کو بڑے ناز اور انداز دکھاتی اور مسکرا مسکرا کے ان کے سامنے آتی جاتی۔ آہستہ آہستہ جن سے بھی میری بات چیت تھی وہ سب مجھے تحفے تحائف دینے لگے اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ آزاد اور کھلے ماحول میں میری تربیت ہوئی تھی کہ مجھے اتنی بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، میرے لیے کیا صحیح تھا اور کیا نہیں، کبھی اماں نے مجھے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ میرا یہی ذہن بنتا گیا اپنے مفاد کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تو گھر میں اماں اور میں اکیلے رہ گئیں۔ اب تو میری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا، کیونکہ اب گھر میں آنے والی ہر چیز کی میں اکلوتی وارث تھی۔ اب پہلے کی طرح کسی بھی چیز میں بہنوں کی شراکت داری نہیں ہوتی تھی۔ ایک وقت میں 5 مردوں کے ساتھ میرے چکر چل رہے تھے اور وہ چکر سارے کے سارے صرف تحفے تحائف کی وجہ سے تھے۔ اماں سب کچھ جانتی تھی لیکن اماں نے مجھے کبھی روکا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے طریقے سکھاتی تھی کہ کس طرح میں کسی سے اپنی من پسند چیز نکلوا سکتی ہوں، اور پھر جب مجھے وہ چیزیں مل جاتی تو میرے ساتھ اماں بھی بڑی خوش ہوتی تھیں۔ اس طرح مجھے یہی یقین ہوتا گیا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان سب کے لیے مجھے آگے چل کر کیا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں کے ملنے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام ریاض تھا۔ اس کی کپڑوں کی اپنی دکان تھی اور اماں اس کی دکان سے کپڑے لیتی تھی، لیکن پھر اس نے کسی نہ کسی بہانے سے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں نے بھی اس بات سے اسے منع نہیں کیا، اب وہ ہمیں سستے کپڑے دینے لگ گیا۔ لیکن جب میری اس سے سلام دعا ہوئی تو اب مجھے مفت میں ہی کپڑے ملنے لگے تھے۔ وہ ہر چوتھے 5ویں دن مجھے سوٹ دکھا دیتا، میں جس سوٹ پر ہاتھ رکھتی وہ مجھے دے دیتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں ایک ساتھ 3-4 جوڑے بھی لے لیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر پیسے لٹانا بھی شروع کر دیے۔ کبھی میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آتا تو کبھی سوٹوں کے علاوہ بھی تحفے مجھے دینے لگ گیا۔ میں تو صرف اپنے لالچ کی وجہ سے اس سے دوستی کر کے بیٹھی تھی، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں اس کے منہ پر اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، شاید ایک تو بچے بھی تھے، لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، کیونکہ میں تو صرف اپنا مطلب پورا کر رہی تھی۔ میری عمر تقریباً 18 سال تھی جب ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی تو ریاض گھر آ گیا۔
اس دن وہ ہمارے لیے راشن اور باقی چیزیں لایا تھا، اس لیے میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمارے دروازے پہ تیز تیز دستک ہونے لگی، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو جو دروازہ توڑ کے ہی دم لے گا۔ میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا، محلے کی کچھ عورتیں اور مرد وہاں کھڑے تھے۔ ایک عورت مجھے دھکا دیتے ہوئے اندر آئی، تب ریاض وہیں لاؤنج میں بیٹھا تھا اور شور شرابے کو سن کر حیران ہو گیا، اور جب وہ عورتیں اندر گئیں تو وہ ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت اپنے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو کہنے لگی کہ دیکھا یہ بد چلن عورتیں کیسے مردوں کو اپنے گھر بلاتی اور بٹھاتی ہیں، جبکہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری عورت کہنے لگی کہ یہ سب تو ان کے گھر شروع سے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس لیے چپ تھے کہ چلو بیوہ عورت اور اس کی بچیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی تو شادی کر دی، لیکن اب تیسری نے تو بہت ہی اہیر کر رکھی ہے۔ نہ جانے وہ کیا بول رہی تھیں، میں خود حیران کھڑی تھی۔ اتنے میں اماں گھر آ گئیں تو وہ سب اماں پر ٹوٹ پڑے، کوئی کیا بات کہتا تو کوئی کیا۔ اماں نے ان کو یقین دلانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں، بس کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کسی کو گھر بلا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام کرنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن محلے والے تو اس دن نہ جانے کیا سوچ کر آئے تھے۔ ایک بزرگ آدمی جو وہاں کھڑے ساری باتیں سن رہے تھے، اماں کی بات سن کر بولے کہ دیکھو بی بی، اگر ایسی ہی بات ہے تو ابھی یہ جس غیر مرد کو تمہاری بیٹی نے اکیلے میں گھر بلایا ہوا تھا، جبکہ تم بھی یہاں نہیں تھی، تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ ایسے جوان جہان لڑکی کسی غیر مرد کو بلا کر یہاں کیوں بیٹھی تھی؟ کیا یہ شریف عورتوں کے کام ہیں؟ تو میری اماں نے بات بنانے اور عزت رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور شادی بھی ہونے والی ہے۔ اماں کی بات سن کے تو میرا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن اس وقت میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ریاض بھی خاموش کھڑا تھا۔ جب اماں نے ریاض سے کہا کہ بتاؤ ریاض، تم میری بیٹی کے منگیتر ہو اور تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے، تو ریاض فوراً بولا کہ ہاں بالکل، اور میں تو یہ کچھ سامان لے کر آیا تھا، اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر سارے محلے والے کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن وہیں بزرگ آدمی پھر سے بولا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا فوراً نکاح کر دو، کیونکہ ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ منگنی کے بعد کوئی ایسے گھر آتا جاتا رہے۔ آخر محلے میں ہماری بھی بہو بیٹیاں رہتی ہیں، اس طرح ان پر کیا اثر پڑے گا؟ سارے ہجوم نے اس بزرگ کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اسی وقت ایک عورت کہنے لگی کہ بھائی ہمیں تو ان ماں بیٹی پر یقین نہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی جا کر ضلع قاضی صاحب کو بلا کر لائے، اگر یہ واقعی اس کا منگیتر ہے تو ابھی اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کروا دے، پھر چاہے یہ دن میں آئے یا رات کو، ہمیں اس سے کیا۔ باقی سب بھی اس کی بات سے اتفاق کرنے لگے اور ایک آدمی چلا گیا اور تھوڑی دیر میں قاضی کو بلا کر لے آیا۔ قاضی صاحب بھی محلے کے ہی تھے، اسی لیے فوراً چلے آئے، اور ادھر ہم ماں بیٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن عزت بچانے کی بھی ضرورت تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ جو اماں نے بولا تھا وہ میرے گلے پڑنے والا تھا، لیکن ریاض تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اماں نے میرے سر پر دوپٹہ دیا اور مجھے ریاض کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو اماں نے مجھے سختی سے منع کیا، کہنے لگی اگر ابھی اس وقت یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی چپ چاپ نکاح کر لو، اس کے بعد خاموشی سے ریاض سے طلاق لے لینا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر قاضی صاحب نے میرا اور ریاض کا نکاح پڑھا دیا۔ اس نکاح نے تو میری زندگی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا، کیونکہ نکاح کے بعد تو ریاض چلا گیا تھا، لیکن دوسرے دن شام کو ہی آ گیا اور اماں سے کہنے لگا کہ ابھی میں نے گھر کا انتظام نہیں کیا، تب تک میں یہیں رہوں گا، لیکن آج کے بعد کوئی بھی غیر مرد اس گھر میں نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جلد ہی مکان کا انتظام کر کے میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ اماں اس کی بات سن کر بڑے غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ تو وہ اماں سے بھی تیز آواز میں بولنے لگا اور کہا کہ میں اس گھر کا داماد ہوں اور اب یہ میری عزت کا سوال ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا ورنہ پچھتاؤ گی بہت۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں باہر نکلی اور اماں سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس سے طلاق لے لینا، لیکن کیا یہ مجھے اب طلاق دے گا؟ تو اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے دن ریاض پھر آ گیا۔ اس نے یہیں پر کھانا کھایا اور کہنے لگا کہ آج رات میں سوؤں گا بھی یہیں پر۔ میری تو جان پہ بن آئی، وہ میرے لیے بہت خوبصورت جوڑے بھی لایا تھا۔ کہنے لگا
کہ اس میں سے کوئی بھی سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سوٹ اٹھائے اور بے دلی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ تھوڑی بہت شاپنگ کی اور باہر گھوم پھر کر جب واپس آئے تو وہ میرے کمرے میں بیٹھ کر لیٹ گیا۔ مجھے رہ رہ کے محلے والوں پر اتنا غصہ آ رہا تھا جن کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کی شادی اس طرح سے ایک 1.5 عمر کے گنجے مرد سے ہو جائے گی۔ میں منہ لٹکا کر اپنی قسمت پر ماتم کرتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، لیکن جو ہو چکا تھا اسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ کچھ دن بعد اماں نے اس کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس دن جو ہوا وہ سب اتفاق تھا، لیکن تم خود سوچو کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو، بچوں والے ہو، اتنی کم عمر بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں عزت دار اور غیرت مند آدمی ہوں، اب شہناز میرے نکاح میں ہے اور میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، بلکہ 1 ہفتے میں اپنا سامان وغیرہ پیک کر لے، کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا۔ تو اماں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، طلاق نہ دو، لیکن یہاں سے بھی تو نہ لے کر جاؤ۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہیں میرے پاس ہی رہنے دو۔ یہ سن کر ریاض کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، شہناز یہیں رہے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے علاوہ اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ریاض نے تو میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ریاض کی فیملی مجھے کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے باوجود ریاض نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں اماں کے ساتھ اماں کے گھر میں ہی رہتی رہی۔ ریاض روزانہ چکر لگاتا اور ایک رات کے بعد اگلی رات میرے پاس رکتا تھا۔ ایسے ہی میری ہاں پہلی اولاد میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے امید تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان سے ملوائے گا یا اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میرے خاندان والوں سے کیا لینا دینا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی اولاد کو اپنا نام دے رہا ہوں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ پھر ریاض نے میری اماں کے انتقال کے بعد میری دونوں بہنوں سے بات کر کے اس گھر کے حصے میں سے جو حصہ ان کا بنتا تھا وہ رقم ان کو ادا کر دی اور گھر میرے نام کروا دیا۔ تب مجھے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ اب کم از کم کوئی ٹھکانہ تو میرے نام پر تھا۔ بے شک وہ میری ماں کا ہی گھر تھا، لیکن اب مکمل طور پر میں ہی اس کی مالکن تھی۔ ریاض ہر مہینے گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور پورے مہینے کا خرچہ مجھے دے دیتا تھا، لیکن اس نے میرا اکیلے گھر سے باہر آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ سبزی وغیرہ بھی میں گلی میں آنے والی ریہڑی سے لیتی تھی، لیکن اگر کہیں پہ جانا ہوتا تو ریاض کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ مجھے روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوائے اور میرا بھی وہاں پر آنا جانا ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر سال بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ریاض کہنے لگا کہ بس اب اس سے زیادہ بچے میں نہیں چاہتا، کیونکہ پہلی بیوی سے بھی میرے 3 بچے ہیں اور اب یہاں بھی 2 ہو گئے ہیں۔ میں ان کو ہی اچھی زندگی دے لوں، وہی کافی ہے۔ اور جب میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے تو ریاض نے انہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا جو قریب ہی تھا، تاکہ میں انہیں چھوڑنے اور لے جانے کا کام کر سکوں۔ میں پھر پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی، لیکن میں اپنی اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں تو پہلے والی شہناز لگتی ہی نہیں تھی۔ بچے کچھ بڑے ہو گئے تو میں نے دوبارہ سے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ریاض کے بھائی، بیوی اور بہنیں بھی میرے بارے میں جانتی تھیں، اس لیے میں نے ریاض سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دونوں دکانوں میں سے ایک دکان میرے نام کر دے، تاکہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ تب ریاض نے چھوٹی والی دکان میرے بیٹے کے نام کر دی تو مجھے سکون ملا کہ کاغذات بھی میرے پاس الماری میں پڑے رہتے تھے۔ اور پھر جب میرے بچے میٹرک کر کے کالج میں پہنچے تو اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں ریاض کا انتقال ہو گیا۔ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی صدمہ نہیں تھا، بلکہ بے جا پابندیوں سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ریاض کی پہلی بیوی کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ریاض کے انتقال کے بعد جب تک میں عدت میں رہی مجھے دکان سے آمدنی کا کوئی حصہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں اپنا حق مانگنے وہاں چلی گئی۔ جاتے ہوئے میں ایک دکان کے کاغذات بھی ساتھ لے کر گئی تھی اور میں نے ان سے صاف صاف بات کی کہ چھوٹی دکان میرے بیٹے کے نام ہے، اس لیے آج سے وہ باپ کی جگہ دکان پر جائے گا اور دکان کی آمدنی کا 1 روپیہ بھی کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ریاض کے گھر والے پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بس یہی کہا
کہ اپنی دکان کے ساتھ جو مرضی کرو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، لیکن آج کے بعد دوبارہ یہاں پر قدم نہیں رکھنا۔ تو میں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے آ گئی۔ میرا بیٹا میٹرک کر چکا تھا اور اس کا پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی اتنا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اسے دکان کی ذمہ داری دے دی۔ دکان پر پہلے سے جو کام کرتے تھے وہ تجربہ کار تھے، میرا بیٹا صرف گدی سنبھالتا تھا۔ اس طرح وہ جلدی کاروبار کے معاملات سمجھ گیا اور اس نے دکان سنبھال لی، لیکن اب پہلے جیسی آمدنی نہیں ہو رہی تھی، یا شاید میرا بیٹا مجھ سے چھپاتا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ کاروبار خراب ہوا پڑا ہے، اس لیے جو مل رہا ہے وہی بہت ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ ادھر میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس پر گئی تھی، بدتمیز اور بد دماغ لڑکی تھی۔ حالانکہ میں نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے جیسے ہی خود غرض اور خود پرست ثابت ہوئی تھی جیسے میں جوانی میں تھی۔ اسی لیے اب میں اسے کیا کہتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی۔ پھر میں نے دونوں بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ چند سال گزرے تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بیٹے کی پسند کو اپنانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہی میرا اکلوتا سہارا تھا، اس لیے رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلی گئی جس کا اس نے بتایا تھا، اور چند مہینوں میں اسے بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی۔ لیکن اس لڑکی نے آتے ہی میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا اور اب وہ میرے گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ تو عجیب سلسلے شروع ہو گئے تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہو نے بیٹے کے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ زہر بھرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دکان سے جو روز کا خرچہ آتا تھا وہ اب بیٹا مجھے دینے کی بجائے اپنی بیوی کو دینے لگ گیا، اور پھر چند مہینوں میں وہی سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ میری بیٹی کی اور بہو کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ روزانہ ان کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی، کیونکہ بہو کو اپنی نند برداشت نہیں تھی اور نند اپنی بھابھی سے دبتی نہیں تھی، وہ تو بھائی سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ میں اس روز کے جھگڑے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ پھر جب ایک دن میری بیٹی نے کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے کا مجھے بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بہت امیر گھرانے کا ہے، تو میں نے فوراً اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ جس سے کہو گی میں شادی کروا دوں گی۔ لیکن میری بیٹی کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی تو کر لے گا، لیکن میرے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھے گا کیونکہ وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی کہ جب بیٹی اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہے تو میں اسے کیا کہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم کر لو۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری بیٹی نے مجھے اطلاع دی کہ فلاں میرج ہال میں میری اور زبیر کی شادی ہے، اور اماں تم بس اس دن وہاں آ جانا، لیکن وہی کپڑے پہن کر آنا جو میں تم کو دلواؤں گی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن میں نے اسے جب یہ کہا کہ اپنے بھائی اور بھابھی سے تو کہو، تو وہ کہنے لگی کہ تم میری ماں ہو اور میں صرف تم سے کہوں گی، بھائی اور بھابھی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں اس کی بات سن کر بالکل چپ ہو گئی اور جیسا اس نے کہا ویسے ہی میں نے کیا۔ لیکن اس کی شادی کے بعد میں نے اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ خود جہاں اپنے شوہر کو لے کر میرے گھر آئے، کیونکہ میرا بیٹا تو بہن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے بھائی اور بھابھی کی شرکت کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اور پھر جب میری بیٹی کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو بہو نے سازش کر کے ہم ماں بیٹے کو لڑوا دیا۔ اس دن میرے بیٹے نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر مجھ پر آسمان گر پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پر بیوی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے فون کیا اور اسے ساری بات بتائی، تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ماں، تم ایسا کرو کہ ٹیکسی کروا کے میرے گھر آ جاؤ، لیکن یہاں رہنے کے لیے ایک شرط ہوگی، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میری ماں میرے پاس رہنے آ رہی ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر میں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جیسے وہ کہے گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھے اور روتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئی، اور جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ایک طرف مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، امیر گھر کی بہو ہے، اور یہ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس کی نوکرانی بن کے وہاں گئی تھی۔ میری بیٹی نے اب تک جو سسرال کا کہہ کہہ کر مجھے چپ کروا کے رکھا تھا، اس کے سسرال میں صرف اس کا سسر شامل تھا۔ سسر کے علاوہ اتنی بڑی کوٹھی میں میری بیٹی اور داماد اکیلے رہتے تھے۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور زبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے یہ سب جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ میری بیٹی کتنی خود غرض ہے، لیکن جب میں وہاں رہنے گئی تو مجھے اس کی خود غرضی کا اصل چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس نے تو واقعی مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام کروانا شروع کر دیا۔ میں اس کے کہنے پر 3-3 4-4 طرح کے کھانے بناتی
اور پھر گھر کے سارے کام اس نے میرے ذمہ ڈال دیے۔ جب میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم میری ماں ہو، تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میرا گھر کون سنبھال سکتا ہے، لیکن اپنے سسر اور شوہر کے سامنے میرے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی جیسے میں اس کی ماں نہیں بلکہ ملازمہ ہوں، جبکہ میرا داماد یہ بات جانتا تھا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں، اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ وہ اچھا لڑکا تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ جب کبھی موقع ملتا مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا اور میرا حال احوال بھی پوچھتا تھا، بلکہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ زرمین کی اس رویے کا زبیر کو دکھ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ زرمین کو یہ بھی سمجھاتا ہو کہ ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کسی کی نہیں سنتی اور یہ سب میرا اپنا ہی کیا درا تھا۔ میں جوانی میں خود ایسی تھی، میں نے کبھی اپنی ماں کی نہیں سنی تھی، تو آج میری بیٹی نے میری کیا سننی تھی۔ زرمین کے سسر بہت نفیس آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تو وہ مجھے اشارے سے وہاں چائے رکھنے کا کہتے تھے، یا کبھی اور بھی کوئی کام ہوتا تو کبھی ڈائریکٹ مجھے نہیں کہتے تھے، بلکہ زبیر ہی مجھے ان کے کاموں کے بارے میں سمجھاتا تھا، کیونکہ میری بیٹی کو تو شاپنگ اور پارٹیوں سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر یا سسر کا خیال رکھ سکتی۔ پتہ نہیں زبیر کس طرح زرمین کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، میرے علاوہ اور کوئی بھی ملازم 24 گھنٹے وہاں نہیں رکتا تھا، سب وقتی ملازمین تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی کہ زبیر میرے پاس آیا تو میں فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم مجھے وہاں بلا لیتے، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ زرمین اس وقت گھر پر نہیں ہے، تو مجھے لگا کہ یہی مناسب موقع ہے آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، اور بیٹے نے تو آپ کو گھر میں رکھا نہیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کی بیٹی نے بھی آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ میں زبیر کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ میرے ابو سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور آپ کو بھی سہارا مل جائے گا، اور آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا، اور آپ کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ یہ سن کر تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ سوچیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ تو ہے نہیں، اور پھر آپ کی حیثیت بھی اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو سے بات کر دی ہے، وہ آپ سے شادی پر راضی ہیں، اب آپ مجھے سوچ کے بتا دیں، میں انتظار کروں گا کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے کہیں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ میری اولاد ہی مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسرے دن زبیر پھر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہیں مناسب لگے، لیکن کیا زرمین مان جائے گی؟ تو کہنے لگا کہ زرمین کو میں خود منا لوں گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد زبیر مجھے سرونٹ کوارٹر سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا اور ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک ابو سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہاں رہیں گی، اس کے بعد آپ گھر کی مالکن بن جائیں گی۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ ابھی تو زبیر نے صرف مجھ سے اپنے والد سے نکاح کی بات کی تھی اور مجھے کمرہ رہنے کو دیا تھا، لیکن میں خود کو بڑا معتبر اور محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے جو زبیر کہہ رہا تھا تو پھر میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی جن مشکلات کا سامنا کیا تھا اور جس طرح کے حالات میں رہی، وہ سب کچھ میرے ماضی بن جائے گا اور میرا حال اور مستقبل بہت خوبصورت ہوگا۔ اب میں بے چین تھی کہ کب وہ دن آئے اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ بات ہوئی تھی اس کے باوجود زبیر کے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی خاموشی پہلے کی طرح برقرار تھی۔ ایک تو مرتبہ جب میں ان کو چائے دینے گئی تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بیٹھے رہے جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کے جیسا نفیس انسان یہی کرے تو بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی چچورے نہیں تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ زبیر نے چند قریبی جاننے والوں کو گھر کھانے پر بلایا اور میرا نکاح اپنے والد سے کروا دیا۔ پہلے اس گھر میں رہتے ہوئے میں جس بندے کو صاحب جی کہہ کر پکارتی تھی، اب وہ میرا شوہر بن چکا تھا
اور میں سب کی طرح ان کو آغا جی کہہ کر پکارنے کا سوچنے لگی۔ اس دن میں ان کے کمرے میں تھی، زندگی میں دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی، لیکن دل سے خوش تھی۔ پہلی شادی تو ایسے ہوئی تھی کہ میری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اب میں کمرے میں بیٹھی آغا جی کا انتظار کر رہی تھی۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ جانے وہ کیا کہیں گے، پہلی مرتبہ مجھ سے بات کریں گے۔ لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بڑے آرام سے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلے گئے اور واپس آ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارے سے چینج کر کے لیٹنے کا کہا تو میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ یہ بول کیوں نہیں رہے۔ میں نے ان سے خود بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا اور مجھ سے شادی کی۔ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، اور پتہ نہیں میں ان سے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن جب میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گئے، ابھی تو لیٹے تھے۔ پھر سوچا کہ دوائی کھاتے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں، شاید اس لیے انہیں نیند آ گئی۔ میں نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور پھر میں بھی سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ صبح صبح وہ واک کے لیے جاتے تھے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج بھی چلے جائیں گے۔ میں بھی اٹھ کے فریش ہوئی تھی کہ زبیر میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کے میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ابو نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی ہوگی؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئے، بلکہ میری بات سنی بھی نہیں۔ تو زبیر نے مجھے جو بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل میرے ابو سن اور بول نہیں سکتے کیونکہ وہ پیدائشی گونگے بہرے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنا چکے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں حیران ہو کر زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، مجھے یہ سب آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ 3 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بول یا سن نہیں سکتے تو کیا ہوا، میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اور پھر میں ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس دن خود ہی سارا ناشتہ بنایا اور جب آغا جی واک سے لوٹ کر گھر آئے تو ان کو ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ بڑے خوش اور فریش نظر آ رہے تھے۔ ناشتہ کر کے انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا تھا، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے سنبھال لیا۔ سرمین اب میری بہو بھی تھی اور وہ ویسے ہی رہی جیسی تھی۔ البتہ میں آغا جی کے ساتھ خوش تھی، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں حسرت تھی کہ وہ بولتے اور میری سنتے تو میری بھی دن صحیح معنوں میں بدل جاتے، لیکن شاید میرا نصیب ہی ایسا تھا کہ مجھے ادھوری خوشیاں ملتی رہیں۔